دوستو شیر جانوروں میں سب سے مشہور اور طاقتور ہوتا ہے۔ عربی بھاشا میں شیر کو اسد کہتے ہیں اور شیرنی کے لیے عربی میں اسدہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ امام دمیری فرماتے ہیں کہ شیر کے بہت سارے نام ہیں اور کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس کی عظمت اور خاص ہونے کا ثبوت ہے۔ امام ابن خالو کہتے ہیں کہ شیر کے 500 نام ہیں اور اس کی 500 خوبیاں بھی ہیں۔ علی بن قاسم بن جعفر اللغوی نے ان 500 ناموں میں اور 130 نام جوڑ دیے، یعنی اب شیر کے ٹوٹل نام 630 ہو گئے۔ علامہ کمال الدین الدمیری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب حیات الحیوانات کی شروعات شیر سے اس لیے کی کیونکہ شیر جنگلی جانوروں میں بہترین و افضل ہے۔ شیر کو اس کی طاقت، بہادری، سخت دلی، چالاکی اور غصے بھرے مزاج کی وجہ سے ایک طاقتور راجا کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمت، بہادری، دلیری اور حملہ کرنے میں اکثر شیر کی مثال دی جاتی ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وجہ سے اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا گیا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ شیر کے لیے گرو کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ اس کے نام سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہسوار فارس النبی کہا گیا۔ صحیح مسلم باب اداء القاتل سلب المقتول میں روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اس شخص سے کہا کہ اللہ کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم مقتول کا سامان قریش کی ایک لومڑی کو دے دیں، اور ابو قتادہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے دشمن سے لڑتا ہے، انہیں محروم کر دیں۔ شیر کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ارسطو نے کہا کہ میں نے شیر کی ایک عجیب قسم دیکھی جس کا رنگ لال تھا، اس کا چہرہ انسانی چہرے کے جیسا اور اس کی پونچھ بچھو کی پونچھ کی طرح تھی۔ شاید عربی میں اسی قسم کے شیر کو الورد سبمانی غلاب کہا گیا ہے۔ اسی قسم کا ایک دوسرا شیر بھی ہے جس کی شکل گائے کی شکل سے ملتی جلتی ہے اور اس کے کالے سینگ ہوتے ہیں جس کی لمبائی ایک بالشت کے برابر ہوتی ہے۔ حیوانات کے ماہرین کہتے ہیں کہ شیرنی کا بچہ پیدا کرنے کا طریقہ بہت عجیب ہے۔ شیرنی اپنے پیٹ سے گوشت کا ایک بے جان لوتھڑا باہر نکال کر زمین پر رکھ دیتی ہے اور 3 دن تک اس کی حفاظت کرتی ہے۔ پھر شیر اس لوتھڑے پر پھونک مارتا رہتا ہے، دھیرے دھیرے اس لوتھڑے میں جان آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں انگ بننے شروع ہوتے ہیں اور وہ لوتھڑا ایک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ شیرنی اسے دودھ پلا کر اس کی پرورش کرتی ہے۔ 7 دن بعد وہ بچہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اس دنیا کو دیکھتا ہے۔ 6 مہینے بعد اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ حیوانات کے ماہرین کہتے ہیں کہ شیر بھوکا ہونے پر صبر کرتا ہے اور اسے بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ کبھی دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جھوٹا کھانا نہیں کھاتا۔ اگر شیر شکار کرتے ہوئے اپنا پیٹ بھر لے تو باقی کھانا وہیں چھوڑ دیتا ہے اور دوبارہ اس شکار کے پاس نہیں جاتا۔ جب شیر کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ سست ہو کر آرام کرتا ہے۔ شیر کتے کا جھوٹا پانی کبھی نہیں پیتا۔ شیر کی یہ خاصیت ہے کہ وہ شکار کو چبائے بنا اپنے اگلے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتا ہے۔ شیر کے منہ میں لار لعاب بہت کم بنتی ہے، اس لیے اس کا منہ اکثر گندا رہتا ہے۔ شیر بہادر اور دلیر ہوتا ہے، لیکن اس میں ڈرپوک اور کمزور ہونے کی عادت بھی ہوتی ہے۔ وہ مرغ کی آواز سے گھبرا جاتا ہے، ہاتھ دھونے کے برتن سلفچی کی آواز سے ڈر جاتا ہے اور بلی کی ڈراؤنی آواز سے بھی سہم جاتا ہے۔ آگ کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ شیر کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ وہ دوسرے درندوں سے دوستی نہیں کرتا کیونکہ وہ انہیں اتنا قابل نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے حملے کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر شیر کی کھال کسی چیز پر رکھی جائے تو اس کے بال دھیرے دھیرے جھڑنے لگتے ہیں۔ شیر کسی حائضہ عورت کے پاس جانا چاہے بھی تو نہیں جا سکتا۔ شیر کو اکثر بخار رہتا ہے۔ اس کی عمر لمبی ہوتی ہے اور جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ شفاء الصدور میں ابن سبا السبتی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔
ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک جماعت کو آرام کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا، تم سب خیریت سے ہو؟ کیا کوئی پریشانی ہو گئی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہاں راستے میں ایک شیر ہے جس نے سب کو ڈرا دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے۔ وہ شیر کے پاس گئے، اس کا کان پکڑا اور اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیرے بارے میں بالکل سچ فرمایا ہے کہ واقعی تجھے ابن آدم پر ان کے غیر اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ان پر حاوی کر دیا گیا ہے۔ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو پھر تو حاوی نہیں۔ اگر ابن آدم یعنی انسان اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈرتا تو وہ اپنے معاملات میں کسی پر بھروسہ نہ کرتا۔ سنن ابو داؤد میں عبد الرحمن بن آدم سے روایت ہے، اگر انسان اللہ کی طاقت اور قدرت پر پورا بھروسہ کرتا تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہ کرتا، اور اپنے مسئلوں اور مشکلوں میں بھی وہ صرف اللہ پر ہی یقین رکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے، انہیں دیکھ کر ایسا لگے گا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ ان کے سر میں کوئی نمی یا گیلا پن نہیں ہوگا۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور سور کو قتل کریں گے۔ ان کے آنے سے دولت اتنے زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی غریب نہیں رہے گا۔ زمین پر پوری طرح امن اور انصاف کا ماحول ہوگا۔ اتنا سکون ہوگا کہ شیر اور اونٹ ایک ساتھ پانی پئیں گے، چیتا اور گائے بھی ساتھ ہوں گے، بکری اور بھیڑیا بھی ایک ساتھ پانی پینے میں ڈر محسوس نہیں کریں گے، یہاں تک کہ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ مسلمان ان کی تجہیز و تکفین کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں دفن کریں گے۔ سور بن یزید کے حالات میں امام ابو نعیم کی کتاب الحلیہ میں ہے کہ امام ابو نعیم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ شیر صرف ان لوگوں کو کھاتا ہے جو حرام کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کا ایک مشہور واقعہ ہے جو شیر کے ساتھ پیش آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف الثقفی کے زمانے تک زندہ رہے۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر دریا کا سفر کر رہا تھا کہ وہ کشتی ٹوٹ گئی، تو میں ایک تختہ پر بیٹھ گیا۔ وہ تختہ بہتا ہوا ایک شیر کی جھاڑی کے قریب لگ گیا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک شیر میری طرف لپکا، تو میں نے شیر سے کہا کہ میں سفینہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، اس وقت میں راستہ بھول گیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شیر اپنے کندھے سے اشارہ کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے مجھے سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد شیر دہاڑنے لگا، تو میں سمجھ گیا کہ اب شیر مجھے پہنچا کر جانا چاہتا ہے اور میں محفوظ ہو گیا۔ دلائل النبوت میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن منقدر سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ روم کی سرزمین کے قریب لشکر سے پیچھے رہ گئے تو آپ کو قید کر لیا گیا۔ پھر آپ فرار ہو کر لشکر کو تلاش کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر کھڑا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو الحرث، میں سفینہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اتنے میں شیر دم ہلاتے ہوئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل میں کھڑا ہو گیا، اور سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قسم کی آواز سنتے تو شیر کو پکڑ لیتے۔ چنانچہ حضرت سفینہ شیر کے ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو پا لیا۔ اس کے بعد شیر لوٹ گیا۔ حضرت سفینہ کے نام کے مطابق علماء کا اختلاف ہے، کچھ آپ کا نام رومان، کچھ مہران، کچھ تہمان اور کچھ عمیر نقل کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے بھی روایت لی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
عتبہ بن ابی لہب کے لیے بد دعا کی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کو اس پر چھوڑ دے۔ اس کے بعد عتبہ شام کے ایک جگہ زرقہ میں تھا، جہاں ایک شیر نے اس پر حملہ کیا اور اسے کھا لیا۔ حافظ ابو نعیم نے اسود بن حبار سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ شام کی طرف سفر کے لیے تیار ہوئے۔ اسود بن حبار کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب ہم شراح یا الشیرہ کی جگہ پر ایک راہب کی عبادت گاہ کے قریب ٹھہرے تو راہب نے کہا، آپ لوگ یہاں کیوں رک گئے؟ یہاں تو بہت زیادہ درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب نے کہا، تم لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہو؟ تو ہم سب نے جواب میں کہا، جی ہاں۔ ابو لہب نے کہا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بیٹے عتبہ کے لیے بد دعا فرمائی ہے، اس لیے آپ کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ اپنا سامان وغیرہ اس عبادت خانے کے اوپر جمع کر کے میرے بیٹے کے لیے اس کے اوپر بستر لگا دیں اور اسی کے ساتھ اس کے آس پاس سو جائیں۔ اسود بن حبار کہتے ہیں کہ ہم سب نے ایسا ہی کیا، سامان کو جمع کیا یہاں تک کہ وہ خوب اونچا ہو گیا۔ پھر ہم نے اس کے آس پاس کا جائزہ لیا اور عتبہ سامان کے اوپر جا کر سو گیا۔ رات کو ایک شیر آیا، اس نے ہم سب کے منہ سونگھنا شروع کیا، پھر وہ چھلانگ لگا کر سامان کے اوپر پہنچ گیا اور اس نے عتبہ کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ اس وقت عتبہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا، سیفی یا قلب، میری تلوار اے کتے۔ پھر اس کے بعد عتبہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شیر نے عتبہ کو جھنجھوڑ کر نوچ ڈالا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عتبہ یہ کہتے ہوئے مر گیا کہ شیر نے مجھے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہم شیر کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ ہمیں نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیر کی ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے کی وجہ سے شیر کو کتا کہا، کیونکہ کتا بھی ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے۔ شیخ عبد الملک بن ظہیر جو چیزوں کے فائدوں کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شیر کی چربی سے اپنے پورے شریر پر مالش کر لے تو اس کے پاس کوئی درندہ نہیں آئے گا اور ایسے آدمی کو درندوں کے خطروں کا اندیشہ بھی نہیں رہے گا۔ اگر شیر کی دہاڑ مگرمچھ سن لے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نر شیر کا پت انڈے کے ساتھ ملا کر پی لے تو اس کی عورت سے جڑی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی شیر کی بالوں والی خال کا ایک ٹکڑا گلے میں باندھ لے تو مرگی کی بیماری جو بالغ ہونے سے پہلے ہوئی ہو ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد ہوئی ہو تو اس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اگر کسی جگہ شیر کے بالوں میں آگ لگا دی جائے تو اس کی مہک سے سبھی درندے بھاگ جاتے ہیں۔ لکوے کے مریض کے لیے شیر کا گوشت بہت فائدہ مند ہے۔ اگر شیر کی خال کا ایک چھوٹا ٹکڑا کپڑوں کے بکسے میں رکھ دیا جائے تو ان کپڑوں میں دیمک وغیرہ نہیں لگتی۔ اگر کوئی شخص شیر کے دانتوں کو اپنے پاس رکھے تو وہ دانت درد سے سرکشت رہے گا۔ اگر شیر کی چربی کی مالش ہاتھ اور پیروں میں کی جائے تو ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوتا، اور اگر پورے شریر پر مالش کی جائے تو جوں وغیرہ کا ڈر نہیں رہتا۔ ہرمس کہتے ہیں کہ شیر کی خال پر بیٹھنے سے بواسیر، گٹھیا، پیروں کا درد اور انگوٹھے کے درد جیسی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شیر کی پیشانی کی چربی گلاب جل میں ملا کر چہرے پر لگانے سے عام لوگ اور بادشاہ بھی ڈر جاتے ہیں۔ تبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر شیر کے پتے کا سرما آنکھوں میں لگایا جائے تو نظر تیز ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو خون کی کمی یا ارکان ہو تو شیر کا پت تھوڑا سا اسپغول اور پودینے کے ساتھ ملا کر پلانا بہت فائدہ مند ہے۔ اگر شیر کے خصیے کو بورک اور مستگی میں ملا کر سکھا کر باریک پیس لیا جائے اور اسے ستو کے ساتھ خالی پیٹ شربت کی طرح پیا جائے تو یہ پیٹ کے ہر درد جیسے آنتوں کی اینٹھن، مروڑ، پسلی کے نیچے درد یا عورتوں کے گربھاشے میں درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ بواسیر اور پیچس کے لیے بھی اثردار ہے۔ اگر کسی کو دل کی دھڑکن، اختلاج قلب کی پریشانی ہو تو شیر کا دماغ پرانے زیتون کے تیل میں ملا کر مالش کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر کسی کو سستی یا تھکان ہو یا شریر پر داغ دھبے چھائیاں ہوں تو شیر کی چربی سے مالش کرنا فائدہ مند ہے۔ یہ چہرے کی ہر بیماری کے لیے بھی اثردار ہے۔ اگر شیر کے سوکھے گوبر کو خوشبو میں ملا کر سفید داغوں پر لگایا جائے تو داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر شیر کے سوکھے گوبر کو پیس کر کسی شراب پینے والے کو پلا دیا جائے تو وہ شراب سے اتنی نفرت کرنے لگے گا کہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ شیر کے پتے کو شہد میں ملا کر گلے کی سوجن، کنٹھ مالا پر لگانا فائدہ مند ہے۔
شیر کی چربی کو لہسن میں ملا کر باریک کرنے کے بعد بدن پر مالش کر لی جائے تو کوئی درندہ قریب نہیں آئے گا۔ شیر خواب میں الگ الگ طرح سے نظر آتا ہے، کبھی ظالم اور طاقتور انسان کی طرح، کبھی بہادر اور مضبوط پکڑ رکھنے والے کی طرح، کبھی خطرناک دشمن کے روپ میں، اور کبھی بہت کامیاب حملہ کرنے والے کے روپ میں۔ اصل میں شیر جانوروں میں سب سے خطرناک مانا جاتا ہے۔ اس کی پکڑ سے نہ دوست بچ پاتے ہیں اور نہ دشمن۔ شیر خواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن کئی بار وہ بیمار انسان کو اچھے ہونے اور بھلائی کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں شیر کو اس طرح دیکھا کہ شیر اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ شیر کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس ڈر سے چھٹکارا مل جائے گا، ساتھ ہی اسے علم اور سمجھداری کی دولت بھی حاصل ہوگی۔ علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر اس کے سامنے آ گیا ہے اور وہ شیر سے دور بھاگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والا ہمیشہ بخار میں رہے گا یا جیل میں زندگی گزارے گا، کیونکہ بخار مومن کے لیے قید خانے جیسا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے خواب کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس شیر کے بال، گوشت یا ہڈی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی حاکم یا دشمن سے دولت ملے گی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے اور ڈر محسوس کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پریشانی یا مشکل میں پھنس جائے گا۔ لیکن اگر سوار ہوتے وقت ڈر محسوس نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دشمن پر جیت حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ شیر کے ساتھ بغیر کسی ڈر کے لیٹا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کا سر کھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ملک کا بادشاہ بنایا جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کو چرا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ظالم حاکم کے ساتھ دوستی یا بھائی چارے کا رشتہ بنائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے شیر کا بچہ اپنی گود میں لیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، اگر اس کی بیوی حاملہ ہے تو۔ لیکن اگر بیوی حاملہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی امیر بچے کی پرورش کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر اسے دیکھ کر زور سے دہاڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہوگا۔ اور اگر دیکھا کہ شیر نے اسے مار دیا ہے، تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر وہ غلام ہے تو آزاد ہو جائے گا، لیکن اگر غلام نہیں ہے تو اسے کسی حاکم سے ڈر یا خطرہ محسوس ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر زور سے دہاڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی حکومت والے سے ڈانٹ سننے کا خطرہ رہے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر اس کی خوشامد چاپلوسی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے عجیب اور انوکھے کام ہوں گے۔ اور کبھی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دشمن پر جیت حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔